پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں کم از کم ایک کلیئرٹی آئی ہے، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے آخر کار اعلان کر دیا کہ جی الیکشنز آئندہ سال جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی اس میں ایک خیال یہ تھا کہ الیکشنز جنوری یا فروری میں ہوں گے۔ اب مہینے کا اور آپ کو اس مہینے کے ہفتے کا پتہ چل گیا، لیکن ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ اسی مہینے ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ایک مہینے کے فرق سے جو پروسیڈنگز ہوگی ان کے بعد جو ہے ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ فائنلائز ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 54 دن میں یہ پروسیس شروع ہوگا الیکشن کا، جو الیکشن والے ڈے تک جائے گا۔ لیکن اس اعلان کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اب ٹارگٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنی کیمپین جو ہے اس کو کوئی فائنل شکل دیں اور کیمپینز اسٹارٹ کریں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے مسائل بہت ہیں۔ مثال سب سے بڑی پارٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 16 مہینے آخری جو حکومت تھی ہماری وہ کی، جس کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ وہ پارٹی کافی پرابلمز کا شکار ہے، اور پرابلمز کا شکار کچھ یوں ہے کہ ان کا جو گڑھ ہے، جو پنجاب صوبہ اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ان میں جو اپنی کرٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو واپس اپنے طرف مائل کرنے کا جو ایشو ہوگا وہ سب سے بڑا ایشو ہوگا، کیونکہ مجموعی طور پہ ان 16 مہینوں میں اور اس کے بعد اب جو نگران حکومت چل رہی ہے اس میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، اور یہی عام آدمی مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتا تھا۔ تو اب سب سے بڑا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی جو کھوئی ہوئی دولت ہے یا کھوئی ہوئی جو سپورٹ ہے وہ واپس کیسے لائے گی۔ اس کے لیے ایک ریسیپی تو ان کے پاس نواز شریف کی ہے، لیکن جب نواز شریف کی بات ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے دو قسم کے سینیریوز ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایز اے ہول خوش ہوگی کہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے وہ پاکستان میں ہوگا، اور اس کے بعد عوام کے ساتھ ایک کانٹیکٹ کی پوری جو ہے وہ ایک کیمپین نظر آئے گی۔ لیکن وہ سپریم لیڈر جو ہے اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنی تقریروں میں پرانے ان کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، جیسے گزشتہ دنوں ایک تقریر میں ہوئے کہ جی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض انوالو تھے، بلکہ انہوں نے ججز کے نام بھی لیے، اور اس کے بعد فوری طور پہ ایک ہمیں منظر نظر آیا کہ شہباز شریف جو پاکستان آئے تھے اسی دن ان کو واپس جانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی وہاں پہ گئی۔ اب خیال یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہی تقریر ہے یا ان کا یہ بیانیہ ہے جو پھر سے اسٹارٹ ہوا ہے، یا کچھ اور مسائل ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پرانی باتیں بھولے نہیں ہیں، اور نواز شریف کے لیے جو پرسیپشن ہے کہ جی پاکستان کے اندر وہ سویلین پارٹیز اور خاص طور پہ اپنی پارٹی کے لیے اسپیس کو بڑا کرنے، اس کو وائڈن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ اس ٹائپ کی ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو مقابلہ ہے اور آپ کا جو ٹسل ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے الیکشن میں بیچے گی کیا، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہی حالت مسلم لیگ نون کی ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے گھڑنا پڑے گا۔ وہ اور بات ہے کہ جب پاکستان کے پولیٹیکل فورسز اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان باتوں میں وزن ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے ہے کہ بہت سارے کرٹیکل ڈیسیشنز اس ملک میں ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پولیٹیکل فورسز مقتدر قوتوں کو سپورٹ بھی فراہم کر رہی ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی اس ٹائپ کا آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی پولیٹکس اس ٹائپ کی ہے کہ کبھی کبھار آپ کو ایک قدم آگے تو ایک قدم پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ صحافیوں کو، دانشوروں کو، دوسرے لکھے پڑھے جو لوگ ہوتے ہیں
ان کو یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو یا سپریم کورٹ میں ججز ہوں جن کو پچھلی والی سیٹوں سے اٹھا کے آگے والی سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا ہے، اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا ایک رول رہتا ہے۔ آپ نواز شریف صاحب میرے خیال میں شہباز شریف اور مریم نواز سے تو بات کریں گے۔ شہباز شریف ظاہر ہے کہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے دوستانہ قسم کے ایک تعلقات رہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ یاد رکھیں، نواز شریف کی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ مریم نواز ہیں۔ مریم نواز کا پوائنٹ آف ویو امپورٹنٹ رہے گا کہ وہ اپنے باپ کے ڈائریکشن کو، اپنے باپ کے موقف کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان دنوں میں مسلم لیگ نون کا جو پورا بیانیہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل یا اس کے کوئی خد و خال نظر آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے بھی بیانیہ بنانا بڑا ایشو ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، ساری پارٹیوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو آلریڈی سیٹ ہے، اس کو پاکستان کے اندر کتنی اسپیس ملتی ہے، کیونکہ اسپیس لینا ایک تو آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں آپ کو اسپیس دی جاتی ہے، کتنی اسپیس پی ٹی آئی کو دی جائے گی یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ اس الیکشن میں کوئی پولیٹیکلی بڑا سکسیس ہوگا کہ نہیں۔